کیا کہا کہ مجھے میرے رب نے بچایا۔ آج ہم ذرا سی چیزوں میں شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ ہمارا رول ماڈل تو شیخ عبدالقادر جیلانی ہونے چاہیے، ہمیں تو ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، ان کی زندگی کو پڑھنا چاہیے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی کیسے گزاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگ اور دوستو، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پیران پیر ہیں، بہت بڑے پیر گزرے ہیں، پیران پیر کا لقب انہیں ملا ہے، اور اللہ رب العالمین کی بے حد اطاعت کی اور جناب آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کیا اور ایک ایک سنت پر عمل کر کے دکھایا۔ اسی لیے وہ ہمارے لیے ہمارے آئیڈیل بھی ہیں، ہمارے نمونہ بھی ہیں۔ ہمیں ان کی زندگی کو پڑھ کر اپنی زندگی کو ان کے جیسے بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت نوازا تھا، بہت نوازا تھا، علم کے اعتبار سے بہت نوازا تھا۔ اتنا نوازا تھا کہ کبھی اپنے علم پہ آپ کو نہ تکبر ہوا نہ گھمنڈ ہوا۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا احسان ہوا۔ آج ہمارے پاس ذرا سا علم کیا آ جائے، ہم سامنے والے کو ذلیل اور رسوا کرنے میں لگ جاتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی علم ہو یا آخرت کا علم ہو، چاہے وہ اخروی علم ہو۔ ہم اس علم کو حاصل کرنے کے بعد میں گھمنڈ اور تکبر میں چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، اس سلسلے میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سفر میں جا رہے تھے، شدت کی گرمی پڑ رہی تھی اور پیاس بھی شدت کے ساتھ لگ رہی تھی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب سفر میں چل رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میرے اوپر ایک بادل نے سایہ بنائے رکھا ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس بادل کے نیچے اس سائے میں چل رہے ہیں۔ اوپر سے آواز آتی ہے، اے شیخ عبدالقادر جیلانی، آپ کی عبادت سے ہم بہت خوش ہوئے، آپ نے اتنی عبادت کر لی ہماری، ہم آپ کی عبادت سے خوش ہو گئے اور اب آپ کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے چاروں طرف دیکھا، کوئی نہیں دکھائی دیا، کچھ بھی نہیں دکھائی دیا۔ پھر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اوپر دیکھا تو بادل سائے بنایا ہوا تھا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ چلتے رہے، پھر بارش برسنے لگی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ بارش برس رہی ہے۔ پھر اس میں سے آواز آئی، شیخ عبدالقادر جیلانی، میں تیرا خدا بول رہا ہوں، میں نے تیری ساری کی ساری عبادتیں قبول کر لی، اب تک جتنی بھی تو نے عبادت کی ہے وہ سب قبول ہو چکی ہے، اور آئندہ آج کے بعد اب سے تجھے کوئی عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ تجھے نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تیری تمام عبادتیں قبول ہو چکی ہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی کہ تجھے نماز پڑھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، فوراً سمجھ گئے کہ یہ شیطان مکار مردود ہے، کیونکہ میرے پیارے نبی جناب آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معافی نہیں تھی کہ وہ نماز چھوڑ سکے۔ نماز تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاف نہیں تھی۔ میرے پیارے نبی جناب آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت بیماری کی حالت میں بھی نماز کو پڑھا تھا۔ محترم بزرگوں دوستو، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں سمجھ گیا کہ تو خدا نہیں تو شیطان بول رہا ہے، کیونکہ میرے اللہ نے تو اپنے نبی کو بھی نماز چھوڑنے کا حکم نہیں دیا، مجھے نماز چھوڑنے کا حکم کیسے مل سکتا ہے؟ شیطان سمجھ گیا کہ میری پکڑ میں نہیں آیا۔ شیطان نے کہا، واہ عبدالقادر واہ، تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ مکار مجھے پھر پھنسانا چاہتا ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مردود جا دور ہو، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب نے بچایا۔ آج ہم غور و فکر کریں میرے بھائی بزرگوں دوستو، آج ہم ذرا سی چیز بنا لیتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے ہنر سے بنائی،
آج اگر ہم کہیں سے بچ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اپنے عقل سے بچ گئے۔ دیکھیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ علم کے اعتبار سے بھی بہت بڑے عالم تھے، بہت علم رکھنے والے تھے، لیکن اپنے علم کا تکبر نہیں کیا۔ کیا کہا کہ مجھے میرے رب نے بچایا۔ آج ہم ذرا سی چیزوں میں شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ ہمارا رول ماڈل تو شیخ عبد القادر جیلانی ہونے چاہیے، ہمیں تو ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، ان کی زندگی کو پڑھنا چاہیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی کیسے گزاری، اپنی ساری زندگی میں کیا کیا کیا، اپنی ساری زندگی انہوں نے اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی۔ آج دیکھیے کتنے سال ہو گئے، آج بھی عزت کے ساتھ میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا جاتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، انہوں نے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فرم برداری کی۔ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی فرم برداری کی، اللہ رب العالمین نے اسے چمکا دیا، صحابہ کو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا لقب دیا۔ میرے پیارے بھائیو، بزرگوں، دوستو، دنیا میں ایسے بنو کہ جیسے اللہ رب العالمین ہمیں چاہتا ہے۔ دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے زندگی گزارنے کا طریقہ جناب آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر، دکھا کر، کر گئے۔ ایسے ہی ہمارے جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، انہوں نے نبی کی سیرت کو پڑھ کر اس پر زندگی گزاری۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان کے نقش قدموں پر چلنے توفیق عطا فرمائے اور دین سے محبت پیدا فرمائے اور ہر خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو کہا ہے ہم نے، جو سنا ہے آپ نے، اس میں جو کچھ کمی کوتاہی اللہ اسے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔